السلام علیکم، شرائع دسوس سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور ضمیر حیدر صاحب. ان کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہیں گے، اسٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں اور ہے نا. ویسے سیلیبریٹی تو پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن ضمیر کے نام سے آج کل بہت مشہور ہوں کیونکہ آج کل ضمیر ہی چل رہا ہے. ضمیر بک رہا ہے، ضمیر کا اور سارا کچھ چل رہا ہے. ہاں باضمیر، بے ضمیر، ضمیر فروشی. ہاں یہ سارا 63A بالکل. آپ 63A آپ پہ لگے گا؟ 63A پہ دیکھیں سردارتی ریفرنس ابھی اس وقت تک چل رہا ہے، تو اس کا ویٹ کریں گے. ابھی مجھ پہ لگے گا کہ نہیں لگے گا تب دیکھیں گے. لیکن کورٹ آرڈر میں ہے 63 ہے جو ہے نا کہ وہ اس کو سائٹ پہ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ وہیں پہ ہے، کانسیکوینسز ہیں. اچھا آپ لوگوں نے یار مجھے بلا دیا، میں پتہ نہیں کہنے کیا لگا تھا. ہاں یار، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسپیچ کی ہے. ان کی آج کی جو اسپیچ ہے ضمیر حیدر صاحب، آج کی اسپیچ سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کی کال انہوں نے سنڈے کو دی ہے اور جو کورٹ کے آرڈر کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ناصر صاحب ویسے کل جو ہے وہ ووٹنگ ہونی یا کوئی اور بزنس ہونا ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے ججمنٹ پڑھی ہے، اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپریل 3 کو آرڈر آف دی ڈے تھا نا، وہی لاگو ہوگا. تو اس آرڈر آف دی ڈے میں ووٹنگ ہی لکھا ہوا ہے. مطلب یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ اس میں کوئی کوشچن آور بھی ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ووٹنگ تو ہے، تو ووٹنگ تو کرانی ہی پڑے گی. اب یہ مجھے نہیں پتہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اٹیمپٹس ہوں، کوئی سوچ بچار ہو کہ مطلب کورٹ آرڈر کے مطابق یہ ہے کہ ووٹنگ ہوگی. وہ اگر عدم اعتماد سکسیڈ ہو جاتی ہے تو نیا قائد ایوان جو ہے اسی سیشن کے اندر کیا جائے گا، اور اگر ووٹنگ میں ڈیفیٹ ہو گئی تو اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہماری کورٹ کے آرڈر کی جو ہم نے پڑھا. تو حکومت آپ کا کیا خیال ہے کہ کل ووٹنگ ہوگی؟ آج جو عمران خان صاحب نے اسپیچ کی ہے اس اسپیچ سے آپ کو کیا لگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل ووٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک چیز تو بہت واضح کہہ دی ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے. ایک چیز آج پھر کہا، مطلب آج نہیں کہا، لیکن وہ کل انہوں نے جو اجلاس کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیفیٹ نہیں مانی اور میں لڑوں گا. آج تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے نا کہ میں امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. چلیں وہ تو تب ہے نا، اگر وہ امپورٹڈ حکومت براجمان ہو جاتی ہے تو تب وہ تسلیم نہیں کریں گے. جب تک براجمان نہیں ہوتی تب تک تو اس کا کوسچن نہیں آتا. اب کوسچن یہ ہے کہ کیا جو پرائم منسٹر نے آج تقریر کی ہے اس کے بعد کل صبح کا دن جو ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی ووٹنگ پر اسپیکر چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا پھر آج بھی رات تک وہ بیٹھے رہیں گے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بچار کر رہے ہوں گے کہ کسی نہ کس طرح اس کو جو ہے گھمایا جائے، گھمن گھیریاں میں ڈالتے رہیں گے. کوشش ان کی یہی ہوگی. لیکن کورٹ کا آرڈر بھی ہے. اب کورٹ کا آرڈر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، بالکل ناصر نے یہی کہا ہے کہ جو 3 اپریل والا جو بزنس تھا ہم اسی دن میں چلے جائیں گے کل صبح. ٹیکنیکلی 9 اپریل کو ہم 3 اپریل کے بزنس میں ہوں گے اور اسی طرح کا سیشن ہوگا، اسی طرح کا بزنس ہوگا اور اسی آرڈر پہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کورٹ میں یہ لکھا ہے کہ 9 تاریخ کو صبح 10:30 بجے not later than 10:30 سیشن ہوگا اور اس میں بزنس آف دا ڈے جو بھی ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے، اور اس میں ایک بزنس آف دا ڈے میں ووٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ 9 کو کمپلیٹ ہونا ہے، کلوز ہونا ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان دا رننگ سیشن، مطلب کرنٹ سیشن، آن گوئنگ سیشن، اس میں ہونا چاہیے. اب کورٹ کے مطابق تو کل اسپیکر صاحب کو اس پہ ووٹنگ کرا دینی چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے 95 بالکل کی، بالکل 95 کی بھی ہے وہ، بالکل وہ تو 3rd کو بھی اپلیکیبل تھی نا، ووٹنگ ہی ہونی تھی، 3rd کو بھی اپلیکیبل ہو رہی تھی نا. تو اس دن کیا ہوا؟ نہیں ہونے دی، پوائنٹ آف آرڈر کر دیا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کل فرض کریں کورٹ کا آرڈر یہ ہے کہ وہ پروروگ نہیں کرنا سیشن ان اینی کیس انٹل
मतलब कि रिजल्ट नहीं आ जाता, जो भी रिजल्ट आ जाता कंडीशनल है, जाहिर अगर फर्स्ट एड हो गई फिर तो वो प्रोरोग हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई लेट्स तो सपोज फिर नया कायदेवान चुनने तक मैं उस पे जा रहा हूं कि वोटिंग अगर अभी तक नहीं हुई, मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं कि फर्ज करें वो डिली डेली जो कहते हैं टैक्टिक्स जो होती हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हैं, स्पीकर कहते हैं कि जी चलें बिल्कुल हम करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हमने वोटिंग करवानी है, उस पर भी आते हैं। हुकूमत की तरफ से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है, वो कहता है कि जी हमने आर्टिकल 5 के ऊपर ये रेज किया था, या लेट्स सपोज तो हमारा चलें उस पर, आप कम से कम उस पर बात तो करवा लें, थोड़ी सी बहस तो करवा लें, उसके बाद हम भी इधर ही बैठे हैं, 9 तारीख है, आज कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, या मुझे अब याद नहीं है कि क्वेश्चन आवर सेशन है उसमें कि नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस पेश किए गए थे उसमें जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है बिल्कुल वो मुतालिक है असेंबली की कार्रवाई के किसी नुक्ते के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन 37(8) में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा भी मोशंस दी हुई हैं, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ही मोशन है, जो भी मोशन है उसका लॉजिकल वोटेड अपॉन तक वो प्रोरोग नहीं कर सकते, ये है 37(8), ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि जरा थोड़ा सा क्लैरिटी भी हो जाएगी और कि क्या एक्चुअली मामला क्या है वो। अच्छा, दूसरा ये बात जो है ना कि दिल्ली दिल्ली जो मैं कहता हूं कि वो घुमाना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट, लेट्स सपोज कि जी पहले इस पे बात कर लेते हैं, उस पे बात कर लेते हैं, वोटिंग करवाते हैं, बैठे हुए हैं, और वो दिन गुजर जाता है, इफ्तारी का टाइम आ जाता है, वो कहता है जी अभी इफ्तारी की ब्रेक करते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं 9th को, वो फिर घुमाते हैं, वो कहते हैं कि जी चलें इस पे हम कमिटेड हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो 7 दिन का बार है कॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो लीव ग्रांट होने के बाद से 3 दिन पहले तक नहीं आप वोटिंग करा सकते, और 3 दिन के बाद 7वें दिन जो है वो 7वें दिन मैक्सिमम है, ठीक है। आप कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बार जो है वो इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं, मतलब वोटिंग कराए बगैर, मतलब घुमाते रहते हैं। लेट्स सपोज वोटिंग नहीं करवाते, वोटिंग नहीं करवाते, सेशन प्रोरोग नहीं करते, सेशन करंट चलता रहता है, जो कि ऑर्डर में बार बार लिखा हुआ है कि द करंट सेशन, द करंट सेशन, द करंट सेशन। अब 37(8) क्या कहता है? द असेंबली शैल नॉट बी प्रोरोग्ड अंटिल द मोशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, और if leave is granted the resolution has been voted upon। इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी मोशन है, और वो इन दिस केस वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है। तो क्या है? वोटिंग है, वोटिंग। अच्छा, तो वोटिंग डे हुआ, बिल्कुल वोटिंग डे है। अब मुझे जो लगता है, देखें, मुझे जो लगता है, मतलब टेक्निकली तो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि भारी दिल से हम इस फैसले को मान चुके हैं, उन्होंने कहा ना कि बार बार के मुझे अफसोस, मायूसी हुई, लेकिन फैसला जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब अगर मनोअन फैसले को तस्लीम किया जाए तो टेक्निकली कल सुबह वोटिंग हो जानी चाहिए, उसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो जैसे भी होगा। अब अगर वोटिंग नहीं करवाते तो फिर अगेन दोबारा उसी साइकिल में हम चले जाएंगे। जो कोशिश है वोटिंग ना करवाना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, तो वो भी उस दिन भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में ही गए थे। आर्टिकल 6 लगाया था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द किया है, यही था ना? नहीं, तो आज जो आज उस तो नहीं गए। हाँ जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पिटीशंस गई हैं वो तो यही गई हैं ना कि जनाब इन्होंने तो आइन की खुद नोटिस लाने की कोई बात नहीं, बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बाहर जो स्टेटमेंट रूल एग्जैक्टली, ठीक है ना, और उन्होंने यही कहा था कि इट्स इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन तो उस पे आर्टिकल 6 लगता है टेक्निकली। नहीं यार, हर चीज पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। ज़मीर साहब, वो जो आर्टिकल 5 की उन्होंने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप ही नहीं किया, उसमें हम वो तो उस तरफ गए नहीं, बिल्कुल गए नहीं। और सेकेंडली जो ज़मीर साहब ने बात की ना कि वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कल क्या तरीका निकाला जाए कि वायलेशन भी ना हो और ये वोट भी ना हो सके। तो मेरी जिन लोगों से बात हुई तो दूसरी पार्टी भी सर जोड़ के बैठी हुई है कि वो हर, यानी कि PMLN पीपल्स पार्टी और दूसरे जो कोalition जो है वो भी यही सोच रहे हैं कि हर सूरत में वोट हो। तो अगर ना हुई तो फिर ये हालात मतलब अच्छे नहीं होंगे, ये ठीक ठाक ख़तरनाक है। और सेकेंडली टॉप कोर्ट की जजमेंट है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये भी आर्टिकल 5 इधर भी लग रहा है, क्योंकि लॉयल्टी टू द स्टेट है और ये टॉप कोर्ट की आपको डिग्री आ गई है। नहीं, वो वाली नाज़िर साहब, आर्टिकल 5 इस तरह से नहीं लग सकता है यार, विदाउट एनीथिंग।
وہ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ ہے. اس کو تو جس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے نا, یار سب ایم این ایز نے حلف لیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ ڈیفینڈ اور پرزرو کرنے کا. وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو غلط مس یوز کیا جا رہا ہے, ابیوز کیا جا رہا ہے. تو مطلب انٹینٹ آ گئی نا کہ کورٹ آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا جائے گا تو وہ میلافیڈے آ جائے گی, لیکن پارلیمنٹ کو میلافیڈے آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کیس میں کنٹمپٹ ہو جائے گی. ہاں, اور مطلب اور کنٹمپٹ میں کنٹمپٹ بھی ہوگی نا تو کس پہ لگے گی؟ ایک تو اسپیکر صاحب پہ لگے گی, کیونکہ انہوں نے اس کو پرائم منسٹر پہ تو نہیں لگے گی. نہیں دیکھیں, اگر تو نہ ہوا تو پھر تو اسپیکر پہ ہی لگے گی. پرائم منسٹر صاحب شاید نہ ہی جائیں کل, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں شاید کل نہ جائیں, لیکن لگی تو اسپیکر پہ لگے گی. اور وہ کنٹمپٹ لگ جائے گی تو 5 سال کے لیے تو وہ کہاں گئی جو نو کانفیڈنس موشن ہے؟ نہیں دیکھیں, نو کانفیڈنس موشن تو ڈیلے ہو سکتی ہے, ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی. ڈیفیٹ انلیس ووٹنگ نہ ہو. ہاں, تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہونا لازمی ہے. اگر کل نہ ہو سکی تو اگر ڈیلے ہو گئی تو پھر یہ شاید دوبارہ جیسے انہوں نے او آئی سی کا اجلاس بلانے سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کام جو ہے مقررہ مدت میں نہ ہو سکے تو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ 254 کا جو حوالہ دیا تھا. بالکل ہے. ہاں جی, پھر ہو سکتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, فائدہ کیا ہوگا اس کو, مطلب لے جائیں گے آگے کھینچیں گے. جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی حکومت کی اس وقت کوشش یہ ہے, ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو سکتا ہے جس طرح ناصر نے بولا ہے کہ ظاہری بات ہے دوسری سائڈ بھی بہت بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ اس چیز کو کیسے جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے, اور ان کا تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ بی ووٹڈ آؤٹ. تو وہ تو اس طرف بھی, حالانکہ میں اب کیا بولوں اتنے بڑے کوئی لیگل مائنڈ نہیں ہے معذرت سے عمران خان کے سے لیفٹ رائٹ پہ, معذرت سے مطلب بابر عمران خان صاحب کی جو ٹیم پیش ہوئی تھی اس کا تو آپ نے دیکھ لیا, دیکھ لینا. بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ کسی نے بات کی تھی, نو آفینس ٹو ہز ایکسیلنسی مسٹر بابر اعوان صاحب, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہی بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے رہے ہیں نا, تو اس کے بعد یہ فون بند کر کے غائب ہو جاتے ہیں, ملتے بھی نہیں ہے, کسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ. تو میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں بات کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہو, اور اس میں جو جس طرح یعنی کہ پھر وہی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ جو ہے اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش ہوگی. ڈیویٹ, اور پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے, پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. بالکل, تو یہ جو ہے ایک خطرناک, لیکن وہ سیشن پر روک نہیں کریں گے. ایک چیز کو وہ رکھیں گے کہ کسی بھی طرح اگر کل کے روز جو ہے 9 اپریل کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ somehow or the other نہیں ہوتی تو سیشن چلتا رہے گا. وہ ایک مطلب کہیں گے جی منڈے کو آ جائے سیشن, ووٹنگ ہو جائے, اور پھر جو ہے اب دیکھیں کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا. وہ تو اس میں چیزیں کلیئر ہیں. بالکل. اچھا, اب ہو کیا سکتا ہے؟ ایک خبر ناصر صاحب یہ بھی تھی کہ وہی جو ہے سیڈیشن 124A اس کا جو ہے وہ مقدمہ بنایا جائے, اور کچھ ووٹ جو ہیں, کیونکہ مارجن بڑا نیرو ہے, 177 کلیم کر رہی ہے اپنا اپوزیشن, تو 5 یا 6 ووٹ کی ہے. اور ناصر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ہمیں بتایا تھا کہ کچھ 7 لوگوں کے خلاف سمری سائن ہو چکی ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ تک جا بھی چکی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ صبح ارلی ان دا مارننگ وہ کس چیز کی, اور 124A سیڈیشن ووٹ ڈلنے کے بعد. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ووٹ ڈلنے کے بعد اسپیکر کہتا ہے کہ جناب ان 5 لوگوں کے ووٹ جو ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا عدم اعتماد فرسٹریٹ ہو گئی. چلیں, لیکن اگر وہ ہاؤس میں موجود ہیں, وہ ووٹ کرتے ہیں. اچھا نہیں, دیکھیں وہ ان پہ وہ کیا کس وجہ سے نہیں مانتے, کس وجہ سے کہ ان پہ سیڈیشن لگ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کا بھی پھر ووٹ کاؤنٹ ہوگا, پھر وہ اسی لیول پہ چلا جاتا ہے 63A. وہ کہیں گے کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سیڈیشن ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. لیکن سیڈیشن لگی بھی ہو تو ووٹ ڈالنے کا حق تو نہیں روک سکتا. میں یہ میرا ویسے ذاتی خیال ہے اس پہ, آئی ڈونٹ نو کہ لا کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کہ اگر آپ if 124A is read in relation with 63A, جو بھی جن کا بھی گورنمنٹ کا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے بعد میں جب ثابت ہو جائے گی, تو مطلب اور اس کے بعد پھر نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے بعد میں کہ جی یس sedition has been proved against these people, so in consequence to this the voting even if they have been charged, exactly ٹھیک ہے نا, لیکن without finding, دیکھیں اب میری بات سنیں, آپ دیکھیں کنوکٹ بھی ہو جائیں
تو ووٹنگ رائٹ مجھے ایک بات بتائیں, وہ اس دن سے ہوگا نا. نہیں اپیل ہے, اس کی پہلی اپیل ہے, اس ٹھیک کے ہے, بعد جا کے یہ ثابت ہوگا کہ Until and unless, سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ until and unless, دیکھیں قیوم صدیقی صاحب جو ایک انہوں نے جو پونڈر بھی کیا تھا, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ probably this was discussed on the Friday night or Saturday night, third Sunday تھا, کہ مطلب اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز ہے کہ آرٹیکل 6 لائیں, انہوں نے کہا اس کا تو بہت لمبا پروسیس ہے بھائی, کیا کن چکروں میں پڑھ رہے ہو, ابھی تو وقت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ایک چیز ہے 124 ہے, اس میں آپ کے انڈر جو ادارے ہیں ان کو کہیں گے کہ جا کے اٹھا لو, کیونکہ اٹھائیں گے تو ہی ان کو فائدہ ہوگا, ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. اگر انڈر سیڈیشن اٹھا لیں تو پھر گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے, اگر لگا دیں تو تب, اور وہ اسمبلی میں موجود ہوں اور وہ ووٹ ڈال دیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر until and unless it is proven, تو پھر تب تک وہ ویلڈ رہے گا ان کا. نکالنے نے 4-5 گھنٹے Exactly. اور اسی دوران کہہ دیں گے ووٹنگ کرائیں, نمبر پورا نہ ہو. بٹ دس وڈ ہیو سویئر کانسیکوینسز. اگر اس صورتحال کے اندر وہ جو ناراض اراکین ہیں ان میں سے آ کے تو ادھر جوائن کر لیتے, ہاں, تو وہ پھر وہ اس پہ بھی وہی وہ دیکھیں گے نا, وہ کہے گا کہ میں کاؤنٹ نہیں کرتا, کا کام ہو جائے گا. ہاں بس دیکھیں بات یہ ہے کہ ان اینی کیس تو پھر حکومت کو یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کیا کہ کیا کیوں بھائی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لڑنا ہے, اینڈ ہی ول فائٹ نوئنگ ہم. مطلب پرائم منسٹر کی آج بھی جو ہے اس نے تھوڑا سا ڈپریس وائس تھی, آئی ایگری ٹو دیٹ, لیکن اس نے آج پھر وہی ریزالو شو کیا ہے کہ میں لڑوں گا, آئی ول بی آن دا روڈز. میں حکومت کو نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا, وہ تو میں روڈ پہ جاؤں گا نا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں عوام میں جاؤں گا, اور عوام مجھے لے کے آئی تھی, میں عوام کے ساتھ ہی واپس آؤں گا دوبارہ. اور پارلیمنٹ کے اندر ہوگی نا, ڈٹرمنٹ تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. یہی تو سڑک میں پوائنٹ جو مرضی کرتے رہے. دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ مطلب کہ اگر کل کی, اچھا کیا یہ اس کے بعد پی ٹی آئی استعفوں کے اوپر غور کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو کل رات بھی بہت چل رہا تھا کہ جی این بلاک ریزگنیشن فرام پی ٹی آئی, فرام پروونشل اسمبلیز بھی. ٹھیک سن لیں نا, پروونشل اسمبلیز دونوں جو ان کے پاس ہیں, پنجاب اور کے پی. دوسرا مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید جی بی بھی, گلگت بلتستان, ٹھیک ہے, کہ جی وہاں سے بھی این بلاک ریزگنیشن کروائیں گے, ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر 51% in any assembly is present, then by elections ہے, ٹھیک ہے. بٹ بائی الیکشن would further prolong this government, جو بھی پرائم منسٹر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس, if he is voted out, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ریزائن بھی کر دیتے ہیں, the governments will be there, پروونشل بھی رہتی ہے اور مطلب نیشنل اسمبلی بھی رہتی ہے. تو یہ قطعی نہیں ہوگی, یہ قطعی نہیں ہوگی, یہ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک کرائسس, جو مرضی کر لینا, ایجنڈا ووٹنگ ہے, پارلیمنٹ نے ہر صورت میں ووٹنگ کرنی ہے, اور جب تک وہ ووٹنگ نہیں ہوگی, یہ جو انفنش ایجنڈا رہے گا. سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہے, ووٹنگ ہونی ہے, ڈیلے میں مانتا ہوں کہ ہو سکتی ہے, کوشش ان کی یہ ہوگی. مجھے آپ دونوں اصحاب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں جانا ہی جانا؟ دیکھیں اگر تو کل ووٹنگ نہ ہو سکی تو سپریم کورٹ میں پھر ہماری دوڑیں لگنے لگی ہیں. میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ شاید جس بیس پہ جو پروروگ کیا تھا اور جو آرٹیکل 5 ہے نا, تو وہ شاید ایک پٹیشن لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں, اور وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, وہ آپ کا فیصلہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, لیکن یہ ایک بہت بڑا ہے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی. ہاں, تو وہ چاہیں گے کہ وہ اس کے اوپر, صاحب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پٹیشن ڈلتے ہی وہ ٹیک اپ ہو جائے؟ وہ مے بھی ہفتہ دو ابھی ڈالی تھی نا انور منصور خان اور اظہر صدیق وغیرہ نے, اس کے اندر یہی کہا نا, وہ تو واپس ہو گئی تھی نا. اور آپ نے, لیکن اب اب سچویشن ڈفرینٹ ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ رولنگ کے بعد جو پٹیشن جانی ہے, دیکھیں اظہر صدیق کی ایک دن پہلے گئی تھی, جو انہوں نے اسی وقت انہوں نے کہا کہ جی سوری, لیکن یہ ڈسکریشن سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی. لیکن آپ نے جو لیگل مائنڈ کی بات کی, اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. علی ظفر صاحب نے بڑی محنت سے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ آرٹیکل 69 جو ہے وہ ایک فائر وال ہے, وہ دو انسٹیٹیوشن کے درمیان ایک واضح لکیر ہے اور آگ کی دیوار ہے. وہ جوڈیشری کو پارلیمنٹری افیئرز میں نہیں انٹر ہونے دیتی, اور پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے انٹرفیئرز نہیں کرنے دیتی. لیکن جب اٹارنی جنرل صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سبسکرائب ہی نہیں کرتا, اس فائر وال تھیوری کو.
تو مطلب ان کے اپنی سائڈ نے اپنے ہی بندے کی پوری اتنے دن کی جو آرگومنٹس تھے اتنی بڑی محنت سے آرگومنٹ اور انہوں نے کنونس بھی کر لیا تھا. اور مخدوم علی خان صاحب کی وہ بات کہ باؤنڈری لائن پہ جوڈیشری جو ہے وہ پالیسنگ کر رہی ہے نا. دیکھیں یہ پورا آرڈر جو ہے اسی لیے منیب اختر صاحب نے جو کیا تھا انہوں نے کہا یہ رولنگ 2 حصوں میں تقسیم کی انہوں نے, ایک آرٹیکل 5 کے حوالے تک اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ عدم اعتماد کی تحریک مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا, دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل, سو دیٹس وائی سپریم کورٹ انٹروینڈ. بالکل ٹھیک ہے, اینڈ ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل, اور پھر اس پہ جتنا بھی ایڈیفیس بنا ہوا تھا وہ سارا گرا. مجھے جو لگ رہا ہے نا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان اتنی آسانی سے اس میں وہ گیو ان نہیں کرے گا, جو مجھے لگ رہا ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی ٹیکٹکس کوئی نہ کوئی ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کو ٹیکنیکلی فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کیا ہے, اور ہی تو ہے نا. دیکھیں میں سو مینی ورڈز نہیں کہہ سکتا, آپ تو سپریم کورٹ جاتے ہیں, میں تو کبھی گیا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے رپورٹنگ کی ہے سپریم کورٹ میں. میرا جو ایک پولیٹیکل مطلب جو میری فیل ہے اس میں, جو پولیٹیکل رپورٹنگ یا لوگوں سے بات چیت جو اس وقت تک پوسچرنگ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہی ہے کہ جی جناب یہ اینج نہیں تھے اینج بھی نہیں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں لعنت بھیجتے رہے ہیں, آج پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ لعنت بھیجتے رہے ہیں کہا تھا نا انہوں نے تو آپ کو یاد نہیں, دھرنے کے دنوں کی سب باتیں بھول گئے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں وہ جب آ کے بیٹھ گئے ایز این الیکٹڈ پرائم منسٹر, اور اس وقت دیکھیں ایک منٹ دیکھیں, یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے, سم تھنگ ڈفرینٹ. تھرڈ کو انہوں نے اپنی خود حکومت ختم کر دی. یار کیسے آپ کہتے ہیں کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے؟ ہی واکڈ آؤٹ آف دا گورنمنٹ. آپ یہ دیکھیں کتنا فائدہ, آپ دیکھیں ان کو فائدہ کتنا ہوا کہ وہ اس ہاؤس کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے, لیکن اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے اسمبلی توڑی لیکن وہ پرائم منسٹر ہیں. وہ پرائم منسٹر تو انہوں نے ٹیکنیکلی رہنا تھا نا 14-15 دن. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے بھائی میرے؟ تو دیکھیں نا, اس کے بعد اسمبلی غلط قرار دی تو پھر بھی بحال ہو گئے پرائم منسٹر ہیں. اب پھر ایک مرتبہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے وہ جو ہے نا اس کو فرسٹریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات اتنا شوق کیوں ہے انہیں وزیر اعظم رہنے؟ نہیں وہ ان کو وہ کلیئر کٹ تھے, وہ ہی وانٹس ٹو گو ان الیکشن, اور دس از ہائی ٹائم. وہ انہوں نے آج بھی دیکھیں یہی بات الیکشن کے اندر جانا ٹھیک ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ختم کر کے گیا تھا کہ چلو آؤ پھر دوبارہ الیکشن میں چلتے ہیں, سیدھا چلتے ہیں. اب فار ہم تو کیا پھر سپریم کورٹ نے غلط جس نیریٹو, نہیں دیکھیں میں سپریم کورٹ کو نہیں کہہ رہا, میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی ہوئی نا, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو الیکشن میں جانا چاہتا ہوں, میں تو عوام میں جانا چاہتا ہوں اتوار کو. ہاں تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتوار کو, دیکھیں جو خود ایک اسمبلی ڈیزالو اسمبلی, تو یہ اب ان کی ثوابدید ہے. میں تو آئی کین ناٹ لائک فورس ہم ٹو ڈو سم تھنگ, مطلب وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو, ہی از دا پرائم منسٹر, ہی از دا چیئرمین آف ہز پارٹی. اگر آپ لوگ دونوں حضرات جو میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں جو مجھے کچھ دنوں سے پریشان کر رہا ہے, ہو سکتا ہے سوال بیوقوفانہ ہو لیکن میں پوچھوں گا پھر بھی. مجھے یہ بتائیں, پریزیڈنٹ از دی ہائیسٹ, مطلب پاکستان ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے نا, ہائیسٹ آفس آف پاکستان ہے, کنٹری ہے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا اگینسٹ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف, وہ ڈیفیٹ ہو گیا, کواش ہو گیا. پھر انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا سینٹ الیکشنز کے خلاف, وہ بھی ختم ہو گیا. پھر انہوں نے یہ 63A میں ایک ریفرنس بھیجا جو ابھی پینڈنگ ہے, لیکن کورٹ کا موڈ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ اس سے بھی کنونس جو نیم مردہ ہو چکا ہے. ہاں نیم مردہ ہو چکا ہے. فورتھ, جو انہوں نے ہاؤس کو, یہ نیشنل اسمبلی کو پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ ڈیزالو کیا, وہ بھی واپس ہو گیا. تو مجھے بتائیں یہ لگاتار ان سیریز ان کی ہر موو ڈیفیٹ ہو رہی ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب کو رہنا چاہیے؟ پہلے آپ بتائیں, انہوں نے ہم دونوں سے پوچھا. دیکھیں ناصر صاحب, بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو پریزیڈنٹ اپنا مائنڈ اپلائی نہ کرے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر, اس کے پاس اختیار ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے واپس بھیج سکتا ہے, مائنڈ اپلائی کر کے پھر اس کو آگے چلنا چاہیے. تو یہ یہاں پہ ایک انکیپیبلٹی نظر آ رہی ہے لیگل مائنڈ کے حوالے سے. آپ کورٹس کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے وکلاء نے اسی کیس کے اندر آج 5 دن جو دلائل دیے تھے, ناصر صاحب کوئی کہیں ایک کو
سوائے ریٹارکس کے ایون اٹرنی جنرل فار پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اور انہوں نے بھی پھر وہ بھی تھریٹنگ ٹون پہ آ گئے تھے کہ جناب اگر جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ جو ہے نا سڑکوں میں فیصلے. جنہوں نے ان کو پلٹ دیا وہ آپ کو کیا بخشیں گے؟ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا اور انہوں نے کہا کہ میں رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بڑا فیئر چانس لیا. ایک بات اور بھی کی تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہیں بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کیا پسند فرمائیں گے کہ دوسرے کے مینڈیٹ پہ اپنی حکومت بنائیں؟ انہوں نے کہا کلیئر واضح میں کہا تھا یہ مینڈیٹ آپ کا ہے ہی نہیں, آپ الیکشن میں جائیں اور مینڈیٹ لے کے آئیں. لیکن ناصر صاحب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آیا تھا 2002 کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں وہ کولیشن گورنمنٹس ہیں. اگر یہ کولیشن کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنائیں 100 بسم اللہ. ہاں نہیں اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بنائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس فرسٹریٹ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جمہوریت تو یہی ہے یار. ٹھیک ہے جس کو جتنے دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں میں نوئنگ عمران خان's مائنڈ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لڑنا چاہتا ہے. وہ لڑنا چاہتا ہے. الیکٹ ہو کے آئے نا وہ باقاعدہ ووٹ بھی ہونا نا. دیکھیں جمہوریت کا بنیادی تو وہ تبھی تو کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں چلو نا بھائی, ووٹ پہ یہ واپس جا رہا ہے. تبھی تو اسمبلیز ڈیزالو کی تھی. آپ ووٹ سے منتخب ہو سکتے ہیں, ووٹ سے اتر نہیں سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ اسمبلیز ڈیزالو کس لیے ہوئی تھی؟ چلیں مجھے بتائیں. اچھا مجھے بتائیں اس کا ریزن کیا تھی؟ آپ مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اب جانا چاہتا ہوں عوام کے پاس. آئین سازوں نے, اگر یہی بات ہے, کیا آئین سازوں کو نہیں پتا تھا کہ اگر جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہاؤس کے اندر ہی اتارنے کے لیے 95 آئین سازوں نے کیوں ڈالا؟ اور یہ ہمیشہ سے ڈالا ہوا ہے. اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم سپریم کورٹ, کانسٹیٹیوشن, ان چیزوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے نا, لیکن سن تو لینا. اچھا سن تو لینا, میں یہ ایک لمحے کو سوچ نہیں سکتا. میری بات تو سن. میں آئین کو ہیلڈ ان بیس کر ہی نہیں سکتا. پچھلے بھائی آئین چلے گا, میں نے آئین کے تحت ہی سب کچھ چلے گا. آئین کے تحت ہی سب کچھ چلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا اس کو ذرا تھوڑا. آئین کہتا ہے نا کہ الیکشن ہوگا اور پھر آپ جیتیں گے اور جیت کے آپ آئیں گے, پھر آپ ایک اکثریتی ووٹ لیں گے, پھر آپ پرائم منسٹر کا ووٹ لیں گے. پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا غیر آئینی کی تھی پریزیڈنٹ کو؟ بالکل کی تھی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. ہو گیا نا, فیصلہ آ گیا. ہاں ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. چلیں اب یہ اس اور چیز کو پھر سپریم کورٹ نے ناصر صاحب میری بات سن لے. میں کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے ذرا ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں. پچھلے 1.5-2 سال سے اپوزیشن کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ انتخابات, الیکشنز کہ الیکشن میں آئیں, یہ سلیکٹڈ ہے الیکشن میں آئیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے انکانسٹیٹیوشنل جو بھی کیا, دے شوڈ ہیو بین ہیپی. وہ کہتے ہیں کہ یار گڈ ہو گیا, اب ہم چلتے ہیں, اب ہم الیکشن میں جاتے ہیں. انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں نا. بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. اس کا جواب لیڈر آف دی اپوزیشن نے دیا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس وقت ہم کہتے تھے کہ ہمارا وہ مطلب اسٹولن ہوا ہے ووٹ, چوری ہوا ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی جواب یہ دیا تھا جو جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے ایک الزام لگایا آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہوئی ہے, تو آرٹیکل 5 کی جنہوں نے وائلیشن کی ہے آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں. آپ نے باقی نیشنل اسمبلی کے ممبر سے پوچھا تھا کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں اور آپ نے آرام سے گھر بھیج دیا سب کو. تو یہ کہتے ہیں یہ آپ جو کانسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے جو ووٹ دیتا ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے مسئلے حل ہوں پارلیمنٹ میں, اور وہ بڑی محنت پورا کریں اور پورا ٹائم بالکل. پھر آپ کا آئین یہ نہیں کہتا کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز کی اکثریت ہوگی تو حکومت بنے گی. وہ کہتا ہے ممبر پارلیمنٹ کا لفظ ہے بھائی جان وہاں پہ. ظاہری بات ہے پارٹی کا تو نہیں ہے نا وہاں پہ, تو مطلب ممبرز ہیں نا کہ جی اتنا 172 جس کے پاس نمبر ہے, میجک نمبر, اس کی حکومت ہے. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جی مطلب مسٹ ہے کہ جو ایک ہی پارٹی کا ہونے چاہیے, سبھی ہونے چاہیے, ورنہ پاکستان میں اتنی کولیشن گورنمنٹ جو آج تک بنتی رہی ہیں تو وہ ساری انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جائیں گی. تو ضمیر صاحب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ہاں, پریزیڈنٹ کو رہنا چاہیے. پریزیڈنٹ کو دیکھیں میری بات سنیں, وہ ان کو کس نے لگایا ہوا پریزیڈنٹ, بنایا کس نے ہے؟ چاروں اسمبلی میں الیکشن ہوا نا, الیکشن ووٹ ہوا, ووٹ کے ذریعے. تو پھر ووٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے امپیچ کر دیں. ہاں تو وہ آپ امپیچمنٹ چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو اگر ناصر صاحب کا جو خیال ہے کہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, اس کے لیے بھی ایک آئینی طریقہ کار ہے. وہ امپیچمنٹ کے طریقہ کار کو آپ آئینی قرار دے رہے ہیں. 95 کا نو کانفیڈنس کا طریقہ کار, اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں میں بہانے نہیں ڈھونڈ رہا, گورنمنٹ بہانے ڈھونڈ رہی ہے. بھائی بہانے نہیں ڈھونڈ رہی, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فرسٹریٹ کرنا ہی کرنا ہے, لڑنا ہی لڑنا ہے. چاہے وہ ایک دفعہ عدالت سے ہو کے آئے نا, فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں عادت پڑ گئی, چلو دوبارہ کرتے ہیں, چلتے ہیں. اس میں کیا ہے, لڑتے رہیں گے, لاسٹ بال تک کھیلتا رہے گا خان, اس کے جو سٹائل ہے وہ کرے گا. امپیچمنٹ کے علاوہ ریزگنیشن بھی ہے نا,
تو میں وہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا میں نہیں چاہتا ریزگنیشن یا آپ امپیچمنٹ. ہائی مورل گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں میں ہائی مورل گراؤنڈ کی طرف جا رہا اچھا آپ پرائم منسٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ میں پرائم منسٹر کیوں ہوتا پہلی بار؟ نہیں ویسے میں فرض کر لیتا میں سب سے پہلے تو ٹریفک صحیح کرتا پورے پاکستان کی. سنجیدگی کا عالم پتہ آپ کیا لگا. کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ میں یہ کرتا کہ میں ریزائن کرتا جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس آیا تھا. میں ریزائن کرتا, اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کرتا. سننے نا, اپنی پارٹی کو کہتا کہ ٹھیک ہے یار آپ مجھے نہیں چاہتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے کہا تھا, تو میں ان کو کہتا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہوتی, پارٹی کے اندر اپنے کرتے, پارٹی کی حکومت رہتی, آپ چیئرمین رہتے, آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاتے, اور پھر اس کے بعد پارٹی کی حکومت چلتی رہتی. آپ کا جو ایک ایجنڈا تھا پارٹی کا, عمران خان کا ایجنڈا نہیں, تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے, جو بھی منشور ہے اس منشور کے ذریعے سے آپ اپنے منشور کو امپلیمنٹ کرواتے. اس کے لیے اے بی سی ڈی کا ہونا لازمی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر ہوا, نواز شریف گئے, شاہد خان عباسی ہے, یوسف رضا گیلانی گئے, راجہ پرویز اشرف ہے. سو ایک کنٹینیوٹی آف پروسیس تھا. آپ کی حکومت بھی بچتی, آپ کی پارٹی بھی انٹیکٹ رہتی. اب آپ کی حکومت بھی نہیں بچ رہی ہے, آپ کی پارٹی بھی انٹیکٹ نہیں رہے گی. ایگزیکٹلی, یعنی میں نے ہی پرائم منسٹر بننا ہے, کسی اور نے نہیں بننا. یہ ویسے یہ اپروچ ذرا ٹھیک نہیں. یہ تو بالکل ٹوٹلی, میں تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ غلط ہے. اور خیر بہت ساری پارٹیز نے اس کو مطلب کیا بھی, جس طرح پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو بنایا, اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تو راجہ پرویز اشرف کو بنایا. نواز شریف صاحب کے مجبوری تھی کہ وہ اپنا کہتے ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بنایا, وہ خود ہی بنتے رہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ان کے پاس اور فیملی ممبر نہیں تھا, فیملی ممبر نہیں تھا, تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا. ورنہ شریف خاندان معذرت سے وہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے ٹاپ سیٹس میں. اور آج بھی اب مجھے بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کا یا کوئی اور اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, کیوں حمزہ شہباز کو کیوں بنایا جائے؟ میرا بھی یہی سوال تھا. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں بنانا چاہیے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن تھا تو اس پہ ساری پارٹی ایگری ہو رہی ہیں, لیکن ایگری کروایا جاتا ہے یار. اس طرح نہ کریں یار قیوم صدیقی صاحب. اچھا امپریشن نہیں چھوڑ, اچھا امپریشن نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ سیکریفائس کہاں پہ نہیں ہوتی, ہائی مورل گراؤنڈ پارٹی لیڈرشپ میں کیوں نہیں آتا؟ ناصر صاحب پیپلز پارٹی بھی بری ہے, پی ایم ایل این بھی بری ہے, لیکن وہ جو بری جماعتیں ہیں وہ جو کر رہی ہیں میں بھی وہی کروں گا. یہی بات ہوئی نا. پھر کون عمران خان؟ نہیں ابھی تک تو وہ یہ کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کہتے ہیں سینیٹی ول پریویل, اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ کوئی اگر ہے تو اس کو پرائم منسٹر بنائیں نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب اور ناصر صاحب آپ کا. تو آپ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ یہ کہتا ہے کہ کل ووٹنگ ہونی ہے, لیکن اندر کی خبر رکھنے والے ضمیر حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ارادے جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کسی طریقہ کار کے تحت فرسٹریٹ کرنے کی کوشش ہوگی. دیکھتے ہیں صبح 10:30 بجے اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور پھر کون سا سرپرائز نکلتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.